انڈین آکوپائڈ کشمیر سے، تبلیغی جماعت والے نماز کے بعد ہمیں فضائل اعمال پر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں بیٹھو اور سنو، تو کیا وہاں پر بیٹھنا جائز ہے یا بیٹھنا چاہیے؟ چلے ان کی دل جوئی کے لیے بیٹھ جایا کریں، اور جو آپ غلط چیز آبزرو کرتے ہیں انہیں بعد میں بتا دیں کہ بھائی یہ چیز قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ انشاءاللہ کچھ دنوں بعد ویسے ہی آپ کو بٹھانا چھوڑ دیں گے اگر آپ ان سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، اور یا پھر اپنی اصلاح کر لیں گے۔ جس طرح کے اس وقت انڈیا میں تبلیغی جماعت ہے جو بنگلہ والی مسجد ہے نظام الدین میں، جہاں سے تبلیغی جماعت کا آغاز ہوا تھا، تو وہاں تو آپ کو پتہ ہے نا فضائل اعمال بین کر دیے انہوں نے۔ آپ کو پتہ ہے بلال بھائی اس بات کا؟ آپ بھی تبلیغی جماعت میں لے ہیں، آپ کا بھی چلا لگا ہوا ہے۔ نہیں علی بھائی نہیں پتہ۔ تبلیغی جماعت کا آغاز ہوا ہے نا نظام الدین انڈیا، تو سعد قادری صاحب نے فضائل اعمال بین کر دی ہوئی ہے انہی خرافات اور صوفیانہ واقعات کی وجہ سے۔ اسی وجہ سے جو تبلیغی جماعت ہے 2015 میں اس کے 2 ٹکڑے ہو چکے ہیں، رائے ونڈ مرکز اور جو بنگلہ دیش کا مرکز ہے یہ ایک ٹکڑا ہے تبلیغی جماعت کا، اور اس طریقے سے جو نظام الدین مرکز جہاں سے تبلیغی جماعت شروع ہوئی تھی انڈیا سے، بنگلہ والی مسجد مولانا الیاس قادلوی صاحب نے جہاں سے شروع کی تھی، اور اس کے بعد ان کی لیگیسی کو یوسف قادلوی صاحب لے کے چلے۔ ان کی اپنی نسل میں جو سعد قادلوی صاحب ہے انہوں نے یہ ساری خرافات بند کروا دی ہے۔ وہ وہاں پہ جو منتخب احادیث کا یعنی درس کرواتے ہیں۔ اسی وجہ سے جو دیوبند مدرسہ ہے انڈیا کا وہ نالا ہے، انہوں نے سعد قادلوی صاحب کی گمراہی کے فتوے نکال دیے۔ اندازہ کرے سعد قادلوی صاحب یعنی خاندان عالیہ کاندلویہ میں سے ہونے کے باوجود اگر قرآن و سنت کی بات کریں تو دیوبندی انہیں نکال دیتے ہیں اپنے مسلک سے بھی، فرقے سے بھی۔ تو ہم اور آپ تو شاہی کوئی نہیں ہے، ہم سے کہاں انہوں نے قرآن سنت کی بات سننی ہے؟ تو جن لوگوں کو یہ کبھی وہم بھی تھا نا کہ یہ قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں، تو انہیں یہ یقین ہو جانا چاہیے کہ سعد قادلوی صاحب کی دیوبندیت میں اگر دیوبند کا مدرسہ شک کر رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ یہ خرافات والی کتاب بند کروں گا میں، نہیں یہ پڑھی جائے گی، تو یہ لوگ نفرت کرنا شروع ہو گئے ان سے، اور انہیں کہہ رہے ہیں بزرگوں کا راستہ چھوڑ دیا، حالانکہ وہ بزرگوں کی اولاد سے۔ لیکن الحمدللہ انہوں نے کوئی اپنی حمیت اس حوالے سے نہیں رکھی سعد قادلوی صاحب نے کہ میری چونکہ اب نسبت اس خاندان کے ساتھ ہے۔ بھائی غلطی تو کسی کو بھی لگ سکتی ہے۔ اب یزید کا بیٹا جو تھا معاویہ ابن یزید، یزید کے بیٹے کا نام معاویہ تھا، والد کا بھی نام معاویہ اور بیٹے کا بھی، وہ ولی اللہ تھا۔ اس نے کہا میرے باپ نے جو اپنی دنیا اور آخرت برباد کی ہے تو میں اس مسلط پہ نہیں رہنا چاہتا۔ بڑی چھوٹی عمر میں وہ فوت ہو گیا تھا۔ تو اسے شیعہ بھی رحمہ اللہ کہتے ہیں، ہم اہل سنت تو کہتے ہی ہیں۔ تو وہ اپنے باپ کی لیگیسی تو آگے لے کے نہیں چلا۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اگر کوئی ماں باپ غلط کام کر گیا تو آپ نے دیکھنا کتاب و سنت کیا کہہ رہی ہے۔ آپ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تنازع ہو جائے گا تو اللہ اور اس کے رسول سے، اور آج کی ڈیٹ میں کتاب و سنت سے فیصلہ ہو۔ تو میں مولانا سعد قادلوی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس حوالے سے۔ ان کے کافی ساری جماعت کے لوگ انڈیا سے ہماری اکیڈمی میں رابطہ بھی کرتے رہتے مختلف موقعوں پہ۔ اس دفعہ بھی اتوار والے دن ایک بھائی کا فون آیا ہوا تھا، وہ بتا رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے میں نے چند مہینے سے آپ کی ویڈیوز دیکھنا شروع کی ہیں اور میں نے رفع الیدین شروع کی ہے۔ تو وہ کہہ رہے تھے میں بنگلہ والی مسجد میں نماز پڑھتا ہوں اور مجھے کوئی رفع الیدین سے نہیں روکتا۔ ہاں البتہ باقی دیوبندیوں کی مسجد میں وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، لیکن سعد قادلوی صاحب نے جو اتنا پیارا ماحول اس حوالے سے دیا ہے وہاں کہ وہاں پہ آپ رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ یہ بات کریں کہ وہ تو رائے وڈ میں بھی ہے، رائے وڈ میں بیرون کے لیے تو ہے، لیکن خدا نہ خواستہ اگر اندرون والے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے لوگ رفع الیدین شروع کر دے تو ان کے اوپر یہ پوری نصیحت اپلائی کرتے ہیں۔ جب تک رفع الیدین ان کا چھڑوا نہ لے اس وقت تک ان کی ہڈی میں سکون نہیں آتا۔ لیکن سعد قادلوی صاحب کو سلام ہے کہ ان کے اپنے ساتھی جو انڈیا کے رہنے والے لوگ، اردو اسپیکنگ لوگ، کٹا ٹھیٹ حنفی لوگ، انہوں نے رفع الیدین شروع کیا تو انہوں نے ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ تو میری دعائیں سعد قادلوی صاحب کے ساتھ ہیں، اور ان کے ساتھ جو ساتھی جڑے ہیں ان کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں استقامت دے، اور میں ہر فورم کے اوپر ایسے لوگوں کا دفاع کروں گا، وہ دیوبند سے ہوں، بریلویوں سے ہوں، اہل حدیث سے ہوں، شیعہ سے ہوں، جو کتاب و سنت کی اہمیت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے بزرگ بابوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ بس ہمیں اس قسم کے لوگ چاہیے، یہ علماء ہے جو ہمارے سروں کا تاج ہے۔
ان کو ہم اپنا بابا بھی ماننے کے لیے تیار ہیں، جو ہمارے بابا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ اپنی نسبت کو مضبوط کر رہے ہیں، اور جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ غداری کی ہوئی ہے ان بابوں سے وہ اعلان برات کر رہے ہیں، خواہ وہ غداری کسی نے بدنیتی پہ کی یا لا علمی پہ کی، اور الٹیمیٹلی تو غداری ہوگی نا، وہ اللہ کو خود جواب دے ہوں گی۔ ان لوگوں کی آخرت کا ہم فیصلہ نہیں کرتے یہاں بیٹھ کے، لیکن جب ہمیں پتہ چل گیا تو ہم نے تو اپنی نسبت اس شخص کے ساتھ مضبوط کرنی ہے جس کی قبر مدینے میں ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے۔ تو آپ دیکھیں ان اختلافات کی وجہ سے وہ بنگلہ والی مسجد کو ان کی مخالفین جو تبلیغی جماعت والی پارٹی ہے ان کے ماننے والوں نے مسجد درار قرار دے دیا، منافقین کی مسجد کے ساتھ چھوڑ دیا مسجد درار۔ پھر جو بنگلہ دیش میں اجتماع ہوا وہاں باقاعدہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر لاٹھی چارج کیا اور یہ بڑے معاملات بگڑے، اور طارق جمیل صاحب بھی اس میں بیچ میں کچھ صلح کے لیے انوالو ہوئے تھے، اور طارق جمیل صاحب بھی انڈکلیئرڈ سعد کاندھلوی صاحب کے ساتھ ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی ویڈیو میں خود وہ خرافات ساری وہ جو فضائل اعمال میں لکھی تھی کہ جی وہ اتنے سال تک ستو پھاڑتے تھے، اتنے سال تک وہ نمک کا سرما لگاتے رہے، اتنے سال تک انہوں نے یہ کیا، اتنے سال تک وہ سارے جو بکواسیات لکھی ہوئی ہے فضائل اعمال اور فضائل صدقات میں صوفیاء کی، ان کا خود مذاق اڑایا ہے طارق جمیل صاحب نے، اس پہ ہمارا کلپ بھی ہمارے اسٹوڈنٹ نے بنایا تھا، تبدیلی آ گئی ہے۔ انہوں نے ایک ایک واقعے کو انہوں نے علماء کے جوڑ سے وہ خطاب کر رہے ہیں، جو اینول جوڑ ہوتا ہے آل اوور دا ورلڈ ڈرائیو میں جو علماء کا، اس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے فضائل اعمال کا نام نہیں لیا، ہو سکتا ہے وہاں کوئی مجاہد ملت کھڑا ہی نہ ہو جاتا، نام لیے بغیر وہ سارے واقعات جو سامنے بیٹھے ہوئے لوگ بھی اور خود طارق جمیل صاحب بھی پڑھ پڑھ کے سنایا کرتے تھے، وہ سارے واقعات انہوں نے سنائے ہیں کہ ایک بزرگ جو ہے وہ آنکھوں میں نمک کا سرما لگاتے تھے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز اتنے سال تک پڑھتے تھے، یہ ایک ایک انہوں نے واقعہ گنوایا ہے۔ پھر اینڈ پہ ان کا یار یہ دین ہم کافروں کو پیش کر سکتے ہیں؟ بعد کے زمانے میں صحابہ کے بعد سے ہی ایک انتہا پسندی امت میں آئی، ساری ساری رات جاگنا، فلاں بزرگ تھے وہ رسے سے اپنے بالوں کو باندھ لیتے تھے کہ نماز پڑھتے پڑھتے جب نیند آئے اور جھٹکا لگے تو رسے سے بندھے ہوئے بالوں سے اس جھٹکے سے تکلیف ہو اور ان کی آنکھ کھل جائے اور پھر نفلوں میں شروع ہو۔ ایک فلاں بزرگ تھے وہ اپنے آنکھوں میں نمک کا سرما لگاتے تھے تاکہ آنکھیں جل جائیں، وہ اس میں وہ جلن پیدا ہو جائے اور نیند اڑ جائے۔ یہ ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں۔ فلاں بزرگ تھے انہوں نے 30 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ یہ اپنی جگہ پہ بزرگی ہے، لیکن یہ بھائیو یہ دین ہم پیش نہیں کر سکتے۔ فلاں بزرگ تھے وہ 30 سال سے ستو کھا رہے تھے کہ روٹی کھانے اور ستو کھانے میں 70 دفعہ سبحان اللہ کا فرق پڑ جاتا ہے، تو روٹی کھائیں تو 70 دفعہ سبحان اللہ کم کہہ سکتے ہیں اور ستو کھائیں تو 70 دفعہ سبحان اللہ زیادہ کہہ سکتے ہیں، تو لہٰذا ان کا مجھے تو 30 سال ہو گئے، میں تو ستو کھا رہا ہوں، میں تو روٹی نہیں کھا رہا۔ یہ دین نہیں ہے، یعنی یہ وہ دین نہیں جو ہم انسانیت کو پیش کر سکتے، یہ تو لوگوں کو دوڑانے والی بات ہے۔ ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی اب پرانی بات ہو گئی ہے، اب آپ وہ دین کافروں کو کیا مسلمانوں کو بھی ہماری ویڈیوز کے بعد پیش کر سکتے ہیں۔ لوگ مسلمان نیچے کمنٹس کر دیتے ہیں، بلکہ تو بندی حدیث شیعہ نہیں کرتے ہیں، مسلمان کمنٹس کر دیتے ہیں نیچے، وہ بھی مسلمان ہیں لیکن وہ والے مسلمان جن کو سمجھ آ گیا ہے کہ یہ فرقہ وارانہ تعصب ہے، وہ آپ کافروں نہیں سر، نہ فضائل مال کافروں کو نہیں، آپ مسلمانوں کو بھی نہیں آپ پیش کر سکتے، وہ بھی انجینئرنگ کر دیں گے آپ ہی پکڑ کے، یہ سر آپ کیا کر رہے ہیں، یہ تو دین اس قابل نہیں کہ آپ پیش کریں۔ تو سر تبدیلی آ رہی ہے، آپ کوشش جاری رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ چینج آئے گی۔ اور ایک آدمی ایک بزرگ سے ملنے گیا تو وہ نوافل پڑھ رہے تھے، وہ زور سے عصر تک نفل پڑھتے رہے، وہ ان کے انتظار میں بیٹھا رہا، پھر عصر سے مغرب تک وہ مراقبہ کرتے رہے، وہ انتظار میں بیٹھا رہا، پھر مغرب سے عشاء تک وہ نفل پڑھتے رہے، وہ بیچارہ انتظار کرتا رہا، پھر عشاء کے بعد پھر نفل شروع کیے تو تہجد تک نفل پڑھتے گئے اور وہ بیچارہ پیچھے بیٹھا ہوا۔ تو تہجد کے آخر میں ان کی ایک مسئلے پہ بیٹھے بیٹھے ایسے اونگ آ گئی تو یوں چھٹکا لگا تو کہا یا اللہ میں اس آنکھ سے پناہ مانگتا ہوں جو سونے سے اس کا دل ہی نہیں بھرتا۔ اور پھر اس کے بعد فجر کی نماز پڑھ کے اشراق تک بیٹھے رہے، پھر اشراق پڑھے، اخیر وہ بیچارہ اٹھی کے واپس آ گیا، لگتا ہی نام تھا ویلی کوئی نہیں۔ تو وہ اس نے کسی سے پوچھا کہ یہ بزرگ کب سے یہ کر رہے ہیں؟ کہ پچھلے 30 سال سے کر رہے ہیں۔ یہ رہبانیت کی شکل ہے، یہ وہ دین نہیں جو ہم لوگوں کو پیش کریں گے تو وہ کہیں گے واہ 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 کیا دین ہے بھائی، قبول کرو۔ یہ دین اس قابل ہے، انہوں نے کہا یہ دین میں غلو ہے، دین وہ ہے جو اللہ نے نبی علیہ السلام کو دیا تھا، اور اس کے گیز انہوں نے وہی حدیث بیان کی جو میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ 3 اصحاب نبی علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے نبی علیہ السلام کی
بیویوں سے آپ کی غیر موجودگی میں پردے میں پوچھا کہ نبی اسلام کی عبادت کا کیا حال ہے. تو جب انہوں نے بتایا تو ان کو لگا نبی اسلام تو بہت کم ہی عبادت کرتے ہیں. تو ایک نے کہا میں روزانہ پوری رات جاگ کے نماز پڑھوں گا, دوسرے نے کہا میں روزانہ روزہ رکھوں گا, تیسرے نے کہا میں نکاح نہیں کروں گا, شادی کروں گا تو پھر مصیبت میں پڑ جاؤں گا, میں اللہ نہیں کروں گا. یہ کہہ کے وہاں سے چلے گئے. یہ حدیث ساری سنائی تھا نبی صاحب نے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ عبادت میں غلو کرنا مکروہ ہے اسلام میں. یہ ایک قسم کا غلوف آیا. میں ایک حدیث سناتا ہوں, بخاری شریف میں بھی ہے, مجھے اب ہر شے بھول گئی, لیکن وہ ہے نہی الغلوف. اس طرح کر کے آپ لوگ زیادہ جانتے ہوں گے جو پڑھ رہے ہیں کہ غلوف سے نہیں. حدیث آپ کو سب کو یاد ہوگی کہ 3 صحابہ آئے اللہ کے نبی کے گھر اور پوچھا کہ اللہ کے نبی رات کیسے گزارتے ہیں. تو گھر والوں نے کہا سوتے بھی ہیں, جاگتے بھی ہیں, کھاتے بھی ہیں. تو وہ تینوں آپس میں کہنے لگے وہ تو نبی ہیں, سوئیں بھی تو کوئی بات نہیں, اور شادی ہے کوئی بات نہیں, ہم تو نبی نہیں, ہمیں تو کچھ کرنا چاہیے. ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی روزہ نہیں چھوڑوں گا, ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی سوؤں گا نہیں, ایک نے کہا میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا. تو دیکھنے میں تو واہ واہ کیا بڑی بزرگی ہے بھائی, بڑے بزرگ ہیں. ہمارے نبی کو پتہ چلا, آپ نے تینوں کو بلا لیا, کہ تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہو. میں تم سے انا اتقاکم یا اخشاکم, الفاظ آپ لوگوں کو زیادہ یاد ہوں گے لیکن مفہوم میں صحیح پیش کر رہا ہوں. آپ نے کہا میں تم سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں, تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں. میں سوتا بھی ہوں, میں کھاتا بھی ہوں, میں روزے بھی رکھتا ہوں, میں چھوڑ بھی دیتا ہوں. میری بیویاں بھی ہیں, میں اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں. تم دین میں غلوف سے بچو, پہلے امتوں کو ہلاک کر لیا دین میں غلوف. دنیا میں غلوف یعنی انتہا پسندی, ایکسٹریمسٹ ہونا. دنیا ہو یا دین ہو, دونوں میں اعتدال بچو, اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. تو سر یہ جو مکروہ ہے نا, یہ سارے کا سارا مکروہ فضائل اعمال اور فضائل صدقات میں لکھا ہوا ہے. فضائل اعمال اور فضائل صدقات کو ان واقعات سے پاک کریں, اور جب تک یہ پاک نہیں ہوتی ہے تو تبلیغی جماعت کے مخلص لوگوں سے کو پاک کر دیں کہ ان کے ہاتھ میں یہ کتاب نہ آئے بلکہ یہ پاک کتاب ان کو تھمائے. اس کو ترجمے سے پڑھا جائے. ریاض الصالحین جیسے پوری دنیا میں عربوں میں ہے نا, تو ایسے ہی اب تبلیغی جماعت میں ریاض الصالحین جیسی کوئی کتاب ہونی چاہیے جس میں مستند احادیث ہیں, ان میں واقعات نہیں ہیں. تو اب ایک ایسی کتاب ہونی چاہیے جو سب لوگوں کے لیے قابل قبول ہو. اس سے تبلیغ کا کام اور زیادہ پھیل جائے گا. تو یہ ایک رائے ہے, تبلیغ بزرگ اس کو مانے ٹھیک ہے, نہیں مانے تو ان کی مرضی, وہ زیادہ بہتر اس کام کو. اتنی رائے تو دی جا سکتی ہے جو ہم بھی دیتے ہیں کہ بھئی یہ فضائل اعمال کے بجائے کیا ہونی چاہیے, ریاض الصالحین. بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہیں تو اس پہ کوئی انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا, اور اس میں بالکل مستند روایتیں ہیں, اس میں بہت سارے دن اور رات کے اعمال ہیں, تو وہ زیادہ ہے. فضائل اعمال میں ضعیف حدیث بھی ہیں. تو حضرت شیخ الحدیث کی رائے یہ تھی کہ فضائل اعمال میں فضائل میں ضعیف حدیثیں بھی چلتی ہیں. تو بعض علماء سے ہم نے سنا کہ بھئی اگر ان میں بھی صحیح حدیثیں ہی آ جائیں ساری تو اور زیادہ اچھا ہو جائے گا نا, کیونکہ جب کام پھیلتا ہے تو پھر اس کا معیار اسی حساب. تو یہ بعض بڑے تبلیغ ہی کے بعض بزرگوں کی ایک رائے ہے, دوسرے علماء کی بھی. اس کو رائے کے طور پر بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. کوئی بھی کسی بزرگ کے بارے میں پھینک دو, وہ ایسے تھے, انہوں نے یوں کیا, انہوں نے الٹے ہو گئے, انہوں نے وہ کھایا, تو یہ پھر زیادہ ہو جائے گی. تو کرامت کا بھی ایک حد ہے. اتنی ساری چیزیں آپ ہی کے بزرگ سے ہو رہی ہیں, وہ بنا کے مارکیٹ میں لا رہے ہو. پیرانے پیر کے بارے میں اتنی عجیب عجیب کرامتیں, وہ جان چھڑوا لی فرشتوں سے لے جا کے, وہ واپس ڈلوا دی. یہ کچھ کیا ہو جاتی ہے, مستند بھی نہیں ہے اور کچھ زیادہ بھی ہو جاتی ہے. تو اس کی بھی ایک حد ہے. اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے, لیکن اللہ نے کیا بھی ہے کہ نہیں کیا, یہ بھی تھوڑا سا کوئی مستند بات ہونی چاہیے. اسی ویڈیو کے نیچے ایک تبلیغی بھائی نے کمنٹس کیا ہوا تھا کہ آپ سمجھے نہیں تھا جمیل صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہاں, وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بزرگ ٹھیک تھے لیکن یہ جو کام ہوئے ہیں وہ دین نہیں تھا. ہاں ٹھیک ہے, یعنی بزرگ ٹھیک تھے, بزرگوں کے کرتوت ٹھیک نہیں تھے. بس یہی ہے. ہاں, تو ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ بھی ٹھیک ہے, اس کے کرتوت ٹھیک نہیں. وہ ٹھیک اس لیے کہ اس کو اللہ نے بنایا نا, ربنا ما خلقت ھذا باطلا. فرعون بھی ٹھیک تھا لیکن اس کے کرتوت غلط تھے. جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں وہ ٹھیک ہی تھے, کرتوت برے تھے ان کے. جب انہوں نے کرتوت اچھے کر لیے تو اچھے بن گئے. تو وہ یہ نہیں یہ کہنا چاہتے. یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ اب نزول, اب آپ نیچے یہ بھی جواب دے دیجیے گا. ٹھیک ہے, ہمیں بھی یہی سمجھ آیا کہ بزرگ آپ کے ٹھیک تھے, ان کے کرتوت ٹھیک نہیں تھے. اور اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کو لوگوں کو بتانا چاہیے کہ ہمارے بزرگوں کا آپ احترام کریں, لیکن خدا کے لیے جو وہ کام کرتے رہے وہ کام آپ نہیں کر رہے. ان کے کرتوت ٹھیک نہیں تھے. لیکن ظاہر ہے کہ ان کو اس طرح پوسٹ کوئی رائبلڈ میں نہیں ہے, میں ان کی مجبوری سمجھ سکتا ہوں. اور پرسنلی انہوں نے مجھ سے بہت ساری باتیں کی ہیں, لیکن جتنی مجھے وہ اجازت دیتے ہیں اتنی میں کر دیتا ہوں. باقی باتیں چونکہ جب ان کی اجازت ہوگی تو میں کر دوں گا.
صرف اشارتاً میں کر رہا ہوں کہ انہیں یہ پتہ ہے کہ یہ فضائل اعمال میں جو کچھ لکھا ہے، اور یہ ویڈیو میں وہ کہہ چکے ہیں کہ یہ دین جو ہے نا وہ نبی الاسلام اور صحابہ کرام اور اہل بیت کے دین سے ڈیویٹڈ ہے جو یہ پیش کر رہے ہیں، احادیث اس کو سپورٹ نہیں کرتی. تو انڈائریکٹلی انہوں نے مان لیا کہ ان کتابوں سے اب جان چھڑانی چاہیے، ہمیں کتاب و سنت کا درس دینا چاہیے. میں مولانا سعد کادری صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ سر، قرآن میں واضح آیت ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 19، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے نبی تم فرما دو قرآن مجھے اللہ نے اس لیے وحی کیا تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں بھی تبلیغ کروں، آخرت کا ڈر سناؤں، اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ بھی اسی کتاب کے ذریعے ڈر سنائے. تو رسول اللہ نے ہماری ٹیکسٹ بک جو ہے اللہ تعالیٰ کے کہنے پہ جو مقرر کی ہے وہ کتاب اللہ ہے، سنت اسی کی تفصیل ہے. تو میری خواہش ہے کہ بنگلہ والی مسجد میں درس قرآن ہونا چاہیے، اور اس کے ذیل میں جو صحیح الاسناد حدیث ہے وہ بیان ہونی چاہیے. ایٹ لیسٹ مشکات المصابیح تو شروع کریں جو ایگریڈ اپون ہے، جو اہل سنت کی مین سٹریم کی آلموسٹ 13 کتابوں کے نوٹس ہیں، انکلوڈنگ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ. یہ شروع کریں اور درس جو ہے وہ دیں قرآن پاک سے، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر وہ چاہتے ہیں تو اشرف تھانوی صاحب کا ترجمہ بے شک کر لیں.